الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि एक दीनी और इस्लाही मजलिस मुनाक़िद की गई है और काफ़ी लंबी नहीं बल्कि मुख्तसर ये प्रोग्राम सिर्फ 2 स्पीकर आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तो रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र रहा है और इस वक्त 9:40 हो चुके हैं। तो बात को तवील न करते हुए मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए मौलाना शमशीर हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والتين والزيتون اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. السلام عليكم. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. حضرات گرامی، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سماعت فرما رہے تھے. یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا کے مسلمانوں کا قانون اور ان کا سنویدھان ہے. اسی کتاب کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیری عطا سے بھلا کون فیض یاب نہیں، تیری عطا سے بھلا کون فیض یاب نہیں، کریم تیرے کرم کا کچھ حساب نہیں، دیا ہے ہم کو ہدایت کے واسطے قرآن، یہ وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں. محترم سامعین، اب آئیے آپ کو میں اپنے پہلے خطیب کے حوالے کروں اور ان سے آپ کتاب و سنت کی باتیں سنیں اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں فضیلت الشیخ حافظ شمس الہدیٰ الجامعی حفظہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے عنوان
روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رواہ مسلم۔ معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، آج آپ کے گاؤں میں آپ تمامی حضرات سے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع اللہ رب العالمین نے فراہم کیا۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کے بے حد شکر گزار اور احسان مند ہیں، جس کی توفیق سے ہم لوگ کوڈوا کی سرزمین پر اکٹھا ہو کر دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ معزز حاضرین، میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے فتنوں سے مقابلہ آرائی کیسے کریں۔ شریعت نے فتنوں کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے، اور فتنے کہاں سے جنم لیتے ہیں، ان مقامات کی اور کب جنم لیں گے، ان اوقات کی بھی وضاحت کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو جاننا اور اس کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی فتنہ رونما ہو تو ہم اچانک اس فتنے کو دیکھ کر گھبراہٹ کے شکار نہ ہو۔ ان فتنوں کا علم رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہ فتنے رونما ہوں گے اس وقت ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں
اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، جو فتنے رونما ہوتے ہیں ان فتنوں میں شر بھی ہوتا ہے، برائی بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی فتنے ہمارے لیے خیر بھی ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جتنی بڑی آزمائش میں آزمایا جاتا ہے، جتنے بڑے فتنے میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا دیتا ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو شخص ان فتنوں میں مبتلا ہو کر، ان آزمائشوں میں، ان امتحان میں مبتلا ہو کر خوش رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص ان فتنوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اسے ملتی ہے۔ اس لیے جب فتنے رونما ہوں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہر بڑی مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر سے کام لے کر اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب عرض الحسیر عودا عودا، کہ یہ فتنے دلوں پر چٹائی کے تنکے کے مانند پیش کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح۔ جو دل اس فتنے سے متاثر ہو گیا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے کا انکار کر دیتا ہے اس کے دل پہ سفید نقطہ پڑتا ہے۔ یہ سفیدی بڑھتی بڑھتی بالکل سنگ مرمر کی طرح سفید ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت تک کتنے بڑے فتنے رونما کیوں نہ ہو، اس شخص کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور دوسرا دل جو فتنوں سے متاثر ہو جاتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پڑتا ہے، یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے اس کا دل مٹمیلا، کالا، گدلا، اس لوٹے کی پیدی کی طرح، جس کا پیدی گدلا ہوتا ہے اس طرح اس کا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل کے اندر شر اور معروف، اچھائی اور بھلائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی فتنے رونما ہو، ایسے وقت میں ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فتنوں کے بارے میں بتایا۔ یہ جو زبان ہماری ہے، یہ زبان بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ لسانک یا معاذ، اے معاذ اپنے زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سامعین حضرات، اسی زبان سے ہم کلمہ توحید ادا کرتے ہیں، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی زبان سے ہم نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں،
اسی زبان سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اسی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ جب تک اچھی باتیں نکلتی ہیں یہ زبان ہمارے لیے رحمت ہے، اور جب کسی زبان سے غلط باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی باتیں اور ایسی باتیں جو دین کے خلاف ہو، گندی باتیں ہوں، گالی گلوچ ہو، غیبت و چغلخوری ہو، پھر یہ زبان ہمارے لیے فتنہ ہے، اور اسی زبان کے فتنے کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من وقاه اللہ شر ما بین لحیہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ اللہ جس شخص کو زبان کے شر سے، زبان کی برائی سے محفوظ کر لے، اور جس کو شرمگاہ کے شر سے محفوظ کر لے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مال بھی فتنہ ہے، مال رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ آپ نے اپنے مال کو لگا کر آج آپ نے دینی پروگرام کیا ہے، علماء کرام کی آئے ہوئے مہمانوں کی آپ نے ضیافت کیا ہے، آپ کا مال دینی راستے میں خرچ ہوا ہے، یہ رحمت ہے۔ اور یہی مال جب غلط جگہ پہ خرچ ہوگا تو یہی مال فتنہ ہے، زحمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ ہر امت میں فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مال جب ہم صدقہ و خیرات کریں، اللہ کے راستے میں نکالیں، حلال کمائیں، صحیح جگہ پہ خرچ کریں، یہ مال ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن اگر یہی مال کمانے میں آدمی اللہ کی اطاعت کرنا بھول جائے، پھر یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ یہ مال آپ کما رہے ہیں، آپ آخرت کو بھول جائیں، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ آپ نے مال کو خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد آپ ریاکاری کریں، یہ فتنہ ہے مال کا۔ آپ جس کے اوپر خرچ کیے ہیں اس کے اوپر آپ احسان جتلائیں، یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر آپ نے مال حرام کمائی سے کمایا، مال آپ کے لیے فتنہ ہے، اور آپ نے حرام جگہ پہ خرچ کیا تو مال بھی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ مال حاصل کریں گے لیکن یہ تمیز نہیں کریں گے آیا یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ آج یہ چیز ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں مال آنا چاہیے، چاہے جیسا ہو، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اس کی کوئی تمیز نہیں۔ آدمی صرف مال کمانے کے چکر میں ہے، اس کو بہت زیادہ سمیٹنے کے چکر میں ہے۔ میرے معزز سامعین، حلال و حرام کی تمیز کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس مال کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقی ارض افلاد کبدیہا، کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے دن جب زلزلہ آئے گا، یہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو سونے اور چاندی زمین کے اندر ہے سب نگل دے گی۔ یہ زمین سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوں گے، ایک قاتل وہاں سے گزرے گا اور کہے گا اسی مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا۔ رشتہ توڑنے والا کہے گا اسی مال کی وجہ سے میں نے رشتہ توڑ دیا، کاٹ دیا۔ ایک چور آدمی کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔
گویا کہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے. مال کی وجہ سے آدمی قتل بھی کرتا ہے، مال کی وجہ سے آدمی چوری بھی کرتا ہے، اور مال کی وجہ سے آدمی رشتوں کو بھی کاٹ دیتا ہے. یہ مال کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ایسے لوگوں سے جب وہ سونے اور چاندی کے انبار کے پاس گزریں گے ان سے کہا جائے گا لے لو، وہ کہیں گے اب کس کام. میرے محترم دوست، یہ مال بھی آدمی قتل کر کے حاصل کرے، چوری کر کے حاصل کرے، رشتوں کو توڑ کر کے حاصل کرے، یہ مال کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی کہا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں مردوں پر اپنے بعد جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کے معاملات ہیں. ایک عورت جب گھر سے نکلے وہ لباس میں ہے لیکن اتنا تنگ لباس ہے کہ اس کے سارے اعضاء ظاہر ہیں، وہ فتنہ ہے. جو عورت خوشبو لگا کے نکلے وہ عورت فتنہ ہے. جو عورت غیر مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو وہ عورت فتنہ ہے. اور عورتوں کا فتنہ مردوں کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی عورت جس کا شوہر غریب ہے، جس کا شوہر بہت زیادہ کمائی نہیں کر پاتا ہے، اور اس کی عورت اس سے مطالبہ اس کی کمائی سے کہیں زیادہ کرتی ہے، تو وہ عورت بھی اس مرد کے معاملے میں فتنہ ہے. اور ایسے وقت میں وہ آدمی حرام کمائی کماتا ہے، چوری کر کے لا کے اپنی بیوی کے مطالبات کو پورا کرتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے بڑا پہلا فتنہ رونما ہوتا ہوا تھا وہ اسی عورت کا معاملہ تھا. اس ایک عورت کی شادی ایک غریب آدمی کے ساتھ ہوئی اور اس عورت نے اب اس غریب شوہر سے اسی طرح مطالبہ کرتی تھی جس طرح ایک عورت اپنے مالدار شوہر سے مطالبہ کرتی. تو وہ گویا کہ ایسی عورت بھی مرد کے معاملے میں فتنہ ہے. اور جو عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور جاتی ہے وہ بھی عورت مردوں کے معاملے میں فتنہ ہے. سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہ، اس سے بچو. اللہ نے بیوی کو دشمن کہا، اولاد کو دشمن کہا. قرآن کے اندر اللہ نے کیوں کہا؟ جو بیوی ہمیں حرام کمائی پر آمادہ کر دے، جو بیوی ہمارے دینی معاملات میں ہماری مدد نہ کرے وہ ہماری دشمن ہے. اور جو اولاد نیک اور صالح نہ ہو، جو اولاد آپ کے حسب و نسب کو اور آپ کے نام کو بدنام کر دے وہ اولاد آپ کی دشمن ہے. جو اولاد آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے وہ اولاد کیا ہے؟ آپ کی دشمن ہے. اللہ نے کہا فاحذروہ، ان سے عورت بھی فتنہ اور اولاد بھی فتنہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اگر اولاد ہم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو یہ اولاد ہمارے لیے دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرتا ہے یعنی جس کا مال جس کی اولاد اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ آدمی گھاٹا اٹھانے والا ہے. میرے محترم دوستو، اولاد بھی ہمارے لیے فتنہ ہے
اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنے اولاد کی دیکھ ریکھ کریں، اس کی تعلیم صحیح تعلیم اسے دلوائیں، اور ہمیشہ اپنی اولاد پر کڑی نگاہ رکھیں، کیونکہ یہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور جہنم میں بھی جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من ابتلی من هذه البنات، کہ جو شخص بچیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے، اللہ نے بچیاں عطا کی ہے، اس آدمی نے ان بچیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دیا، بالغہ ہوگی ان کی شادی کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لہ سترا من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بنا دی۔ اب وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں۔ تو یہ اولاد ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، تو یہی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے دشمن ہے۔ معزز حاضرین، موت بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ موت بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ جب ایسی موت ہمارے اوپر آ جائے جو موت شرک پر ہو، کفر پر ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر ہو، اللہ کی نافرمانی پر ہو، تو ایسی موت بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ موت کے وقت اکثر شیطان آتا ہے اور آدمی کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ موت کے وقت مجھے شیطان سے محفوظ کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ آخری وقت میں جس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہو گیا، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر اس طریقے سے ہماری موت ہے تو اچھی موت ہے، لیکن اگر اس طریقے پر ہماری موت نہیں ہے، شیطان کے ہم چنگل میں آ گئے، شیطان کے جال میں اگر ہم پھنس گئے، شیطان نے اگر ہم کو موت کو گمراہ کر لے گیا، تو سمجھو یہ موت بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقی الشح والحرج۔ آپ نے کہا ایک وقت آئے گا کہ زمان قریب ہو جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور حرج ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القتل، قتل۔ آج دیکھیں آپ کسی بھی دن اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی اخبار کوئی پنہ آپ کو خالی نہیں ملے گا جس میں قتل کے واردات، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، اور باپ اولاد کو قتل کر رہا ہے۔ یہ قتل کے واردات بہت زیادہ رونما ہیں، اور آج یہ زمانے قریب، آج مہینہ گزر جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک ہفتہ ہوا۔ پچھلی سال بقرعید عید الاضحیٰ کی ہم نے نماز پڑھی، پھر عید الاضحیٰ کا موسم آ گیا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی چند مہینے گزرے ہوں۔ تو یہ زمانے قریب، وقت اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ گزرے گا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء جو اچھے اچھے علماء ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اٹھائے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی بدل کو نہیں دکھائی دیتا، اور فتنے رونما وتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ موبائل کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، یعنی جو ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہے وہ فتنہ ہے، جہیز کا فتنہ ہے، بارات کا فتنہ ہے، نہ جانے کتنے فتنے ہیں جو آج ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سارے فتنے ظاہر ہوں،
اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا تقطع الليل المسلم، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے، جو رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ فتنے کیسے رونما ہوں گے؟ آدمی صبح کے وقت مومن ہے، شام کو کافر ہے، یا شام کو مومن ہے، صبح کو کافر ہے، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں کے عوض میں بیچ دے گا۔ آج دیکھیے، آپ کو جھوٹی گواہی چاہیے، کچہری میں چلے جائیے، کوئی نہیں آپ کو مسلمان مل جائے گا۔ جھوٹی گواہی کے لیے آپ نے ایک چائے پلا دیا، آپ کو ایک مسلمان مل جائے گا جھوٹی گواہی کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے۔ ایسے لوگ اپنے دین کو چند سکوں کے عوض میں، ایک چائے کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں زمانے کے، آج نئے زمانے کے سارے فتنے رونما ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال ستا، کہ 6 چیزوں سے پہلے تم نیک عمل کی طرف جلدی کرو۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ امارۃ السفہاء، بیوقوفوں اور نادانوں کی حکومت سے پہلے، وکثرت الشرط، پولیس کی زیادتی سے پہلے، پولیس کی کثرتوں سے پہلے، اور خون بالکل سستا ہو جائے گا اس سے پہلے۔ آج دیکھیے خون کتنا سستا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کی جیب بھریے، وہ آپ کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وَيَبِيعُ الْحَكَمَ، اور فیصلے خریدے جائیں گے۔ آج کورٹ آدمی خرید لیتا ہے، جج کو خرید لیتا ہے اپنے پیسوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ساری چیزوں جب وجود میں آ جائے تو اب تم اپنے نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ تو آج دیکھیے، آج جج آدمی کو اپنے جیب پیسے سے خرید لیتا ہے، اس کے فیصلے کو خرید لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون سستا ہو جائے گا اور ان ججوں کے فیصلوں کو لوگ خرید لیں گے۔ وَقَطِيَّةُ الرَّحْمِ، رشتوں کو توڑا جائے گا، اور قرآن کو لوگ گانے کی شکل میں پڑھیں گے۔ آج قرآن کی تلاوت، قاری قرآن جو ہوتا ہے، جو عربی کا لب و لہجہ ہے، اسی لہجے میں اسے قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے قاری ملتے ہیں جو قرآن کو گانے کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 6 چیزوں سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ آج وہ سارے فتنے ہمارے سامنے ہیں میرے محترم دوستو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوات خدعات، کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جو سال دھوکے والے سال ہوں گے۔ اور وہ دھوکے والے سال کیسے ہوں گے؟ یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب، کہ ایک جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خیانت والا کہا جائے گا، اور جو خیانت کرتا ہے اسے امانت دار سمجھا جائے گا۔ آج یہ دور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے لوگ اسے جھٹلا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، نہ تو پیسے کی پاور ہے، نہ تو عہدہ اور منصب کی پاور ہے۔ وہ آدمی ہے سچا لیکن اسے جھٹلا دیا جاتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پیسے کے عوض میں یا عہدہ اور منصب کے عوض میں وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے کوئی بھی جھوٹی چیز ہو، وہ افواہ ہو، پھیلا دی جائے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ کس طرح گردش کرنے لگی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ساری حقیقتیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو بیچارہ امانت دار ہوتا ہے، جو خوددار ہوتا ہے، اسے لوگ خیانت والا سمجھتے ہیں، سب سے بڑا خائن سمجھتے ہیں، اور جو دنوں رات خیانت کر رہا ہے لوگ اسے امانت دار سمجھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے، یہ ساری حقیقتیں دیکھ رہے ہیں۔
تو میرے محترم دوستو، یہ سب فتنے تھے، ان فتنوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ آئیے وہ مختصر ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ جو بھی فتنے ہم نے سنا، چاہے ہم نے مال کا فتنہ سنا، اولاد کا فتنہ، عورت کا فتنہ، اور اس طرح سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا کا فتنہ، اور قتل کا فتنہ، اور خیانت والا فتنہ، جو بھی فتنے ہم نے سنائے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ صرف قرآن اور حدیث ہے، صرف قرآن اور حدیث ہے۔ میرے محترم دوستو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا۔ عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بھی فتنہ ہے۔ اختلاف بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ اختلاف کو رحمت کہتے ہیں، اختلاف رحمت نہیں، جماعت رحمت ہے۔ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ یہ جماعت، اجتماعیت یہ رحمت ہے، اور فرقہ بنانا یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، یہ فرقہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اب اس اختلاف کے زمانے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ایسے اختلاف کے دور میں تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ جب بھی فتنے رونما ہو، جب بھی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا، نبی کی سنت کو دیکھنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھنا ہے، ہمیں کتاب اللہ دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو میرے سامعین کرام، ہمیں فتنوں سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ دوسری چیز ہے جماعت کو لازم پکڑنا، وہ جماعت جو کتاب و سنت والی جماعت ہے، وہ جماعت جو حق جماعت ہے، وہ جماعت جو حق والی بات بتاتی ہے، وہ جماعت ہے، وہ جماعت جو اللہ کی بات صرف بتاتی ہے اور رسول کی بات صرف بتاتی ہے، بیچ میں کسی اہل علم کی بات کو لاتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا امام کیوں نہ ہو۔ قرآن و سنت کی بات جو جماعت کرتی ہے، اسی جماعت کو ہمیں لازم کرنا ہے۔ تیسری چیز جو علماء ہیں، علماء سے ہمیں چمٹ کے رہنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ یہ الحمدللہ آپ نے پروگرام کیا، یہ جو علماء آپ کے سامنے آئے ہیں، یہی علماء آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ فتنوں کے دور میں انہی علماء کے ذریعے سے آپ کو مدد ملے گی، حق کیا ہے ناحق کیا ہے، انہی علماء کے ذریعے سے آپ حق راستہ اپنائیں گے، ناحق سے بچیں گے۔ تو جو علماء حق ہیں ان کے ساتھ مل کے رہنا۔ چوتھی چیز یہ ہے جو شرعی علم ہے اسے حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ جب آپ کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو آپ گمراہ رہیں گے۔ آپ کے پاس جب علم نہیں ہوگا، کوئی بھی آدمی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ یہیں سے مہولی آپ کو جانا ہے، آپ کو راستے کا علم نہیں ہے، کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں، اس نے آپ کو جھوٹا راستہ، غلط راستہ بتا دیا تو آپ غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کو جب مہولی جانے کا راستہ آپ کو پتا ہے، کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم حاصل کریں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھیے۔ تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہوں سے بچیں جو تہمت والی جگہیں ہوتی ہیں، جہاں پر آپ پر تہمت لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی
آپ شراب کا اڈا لے رہے ہیں، آپ شراب پینے کے ارادے سے نہیں، نہ خریدنے کے ارادے سے وہاں گئے ہیں، لیکن آپ کسی شراب کی دکان پہ کھڑے ہیں، وہاں سے گزرنے والا آپ کو پہچاننے والا جب دیکھے گا تو آپ کے بارے میں یہی خیال کرے گا کہ آپ شراب خریدنے گئے ہیں۔ تو تہمت والی جگہوں سے بچنا، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے میرے محترم دوستو۔ آج ہوتا کیا ہے، کہیں بھی 4 آدمی اکٹھا ہو گئے اور ہماری بھی نگاہ پڑتی، دوڑ کر ہم بھی بھاگ جاتے ہیں، اور ہم نے کچھ نہیں کیا اس معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہوا ہم بالکل بری ہیں، لیکن ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، ہمارے اوپر بھی کسی کی نگاہ پڑی، کیمرہ پڑا، تو ہم بھی اسی جرم میں ہم کو بھی پکڑ کر پولیس لے کے چلی جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ بری ہوئے، ہم بری ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی جرم ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم ایسی جگہ اسی لیے جب جاتے ہیں تو ہم بھی اسی جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسی جگہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آدمی کے لیے فتنہ اس کے اہل و عیال ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کا مال بھی فتنہ ہے، اس کی اولاد بھی فتنہ ہے، اور اس کا پڑوسی بھی فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کے بارے میں کہا، فتنہ، اہل و عیال بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اور اسی طریقے سے اولاد بھی فتنہ، جو ہمارا پڑوسی ہے وہ بھی فتنہ ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اچھا مل گیا، جو آپ کو دینی معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہے، وہ اچھا پڑوسی ہے، اور جو پڑوسی آپ کو دینی معاملات میں آپ کو تنگ کرتا ہے، جو پڑوسی دین کے کام میں اڑچن بنتا ہے، جو پڑوسی آپ کو دینی کام کرنے نہیں دیتا ہے، وہ پڑوسی بھی فتنہ ہے، وہ پڑوسی بھی فتنہ ہے۔ یہ پڑوسی کیوں فتنہ ہوتا ہے؟ اس لیے بھی کہ اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، وہ پڑوسی آپ کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پریشان کرتا ہے، کسی طرح آپ کو نیچا کرنا چاہتا ہے، تو ایسا پڑوسی بھی آپ کے لیے فتنہ ہے۔ لیکن پڑوسی اگر آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو نماز کے لیے لے کے جاتا ہے، آپ کو اچھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے، تو ایسا پڑوسی آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاروں چیزیں فتنہ ہیں، اور ان فتنوں کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ والصدقہ، نماز پڑھنا، کیا پڑھنا؟ نماز پڑھنا، صدقہ ادا کرنا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ان فتنوں کا کفارہ کیا ہے؟ کہ ہم نماز پڑھیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہم بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ آپ نے آج یہ جو پروگرام کیا ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں ہے۔ آج اس اسٹیج سے بھلائی کی باتیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو برائی سے روکا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے ان فتنوں کے لیے کفارہ ہے، اور کثرت سے عبادت اس لیے کرنا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ العبادت فی الحرج ہجرت الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا، فتنوں کے دور میں نماز ادا کرنا، گویا کہ میری جانب ہجرت کرنے جیسا ہے۔ اس زمانے میں جو شخص مسلمان کہیں ہوتا تھا اور ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، تو وہ بڑی مشکل گھڑیاں ہوتی تھیں۔ آدمی ہجرت کرتے وقت اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے مال کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اپنے اعزا و اقارب کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ساری قربانیاں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے تھے۔
اور آج ان فتنوں کے دور میں جب اتنے سارے فتنے ہیں، موبائل کا فتنہ الگ ہے اور ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا فتنہ الگ ہے، برائیاں بالکل شباب پہ ہیں، آج شادی مشکل، زنا عام ہے، آسان ہے ایک دم۔ ان فتنوں کے دور میں آپ جب کثرت سے عبادت کریں گے، نمازیں ادا کریں گے، گویا کہ آپ کو ان نمازوں کا ثواب اللہ ایسے ہی دے گا گویا کہ آپ نبی کی جانب ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، ان فتنوں کے دور میں ہمیں نماز ادا کرنا ہے، ان فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کرنا ہے، ان فتنوں کے دور میں اسی طرح آپ مجلسیں رچائیں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو سکے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی مجلس میں ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، آپ وہاں بھی بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کفارہ کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں کے دور میں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں کے دور میں شریعت اسلامیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جذبہ پیدا فرمائے اسی طرح دینی پروگرام کرانے کا، اور اللہ رب العالمین ان کا بہترین، ان تمام چیزوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور دنیا میں جو مصیبتیں ان کے اوپر آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے انہیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر ساتھی اور پروگرام سماعت فرما رہے بزرگان قوم و ملت، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سن رہی میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس مجلس میں جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، اور اس موضوع کے حوالے سے میں اہل کڑوا اور جو بھی میری آواز سن رہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ سیدھے کتاب و سنت سے جوڑ دیا جائے۔ میں نے قرآن کی چند آیات تلاوت کی، اس کا ترجمہ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان ان سب کو نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر کس کے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کو۔ اور لیعبدون کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اے لیوحدون، تاکہ جنات اور انسان میری توحید کو اختیار کریں۔ تو جنات سے بھی قیامت کے دن سوال ہونا ہے اور انسانوں سے بھی قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اس میں سب شامل ہے، مسلم نان مسلم سب۔ اس آیت کریمہ میں جو رب العالمین نے خطاب کیا ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اس میں پوری انسانیت کو، کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کو اللہ نے اس میں شامل کیا۔ کائنات میں جتنے بھی جنات ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں اس میں سب شامل ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العالمین زبردست روزی دینے والا ہے۔ سب کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جانور ہو، انسان ہو، چوپایا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو روزی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ یہی آسمان سے بارش روک لیا ہے، ابھی بارش نہیں ہو رہی، کسی کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے جب تک رب العالمین نہیں چاہے۔ عبادت اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور اللہ نے دوسری جگہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اس رب سے ڈرو الذی خلقکم والذین من قبلکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ناس کا لفظ استعمال کیا رب العالمین نے، اور ناس میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں۔ اس روئے زمین پر جو بھی انسان آئے گا اس آیت کریمہ میں اس کو خطاب کیا رب العالمین نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں اور غیر
خطاب کیا ہے اور عبادت کس کی کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہ تو جنات کی عبادت کرنے کے لیے کہا، نہ تو شیطانوں کی عبادت کرنے کے لیے کہا، نہ تو انسانوں کی عبادت کرنے کے لیے کہا، نہ تو دیوی دیوتاؤں کی اور نہ تو فرشتوں کی، نہ تو نبیوں کی، نہ تو ولیوں کی۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو یعنی تمہارے باپ دادا پردادا سب کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، پوری کائنات کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اس میں رب العالمین نے خطاب کیا کیا؟ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کریں، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں کان کھول کر کے سن لیں، ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہاں پر کچھ یہ نہیں چلے گا کہ میں فلاں پارٹی کا تھا، میں فلاں مسلک سے وابستہ تھا، میں فلاں پیر کے دامن سے وابستہ تھا، یہ سب نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کوئی بھی، چاہے منتری ہو، چاہے پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہوگی، وہاں اپوزیشن وہاں پر یہ سب نہیں چلے گا، تو نہیں کر رہا ہے۔ اور توحید، اللہ کی قسم اگر کسی کے پاس توحید ہے خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا جہاں پر تمام مخلوق وہاں پر موجود ہوگی، اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے۔ کتنے رجسٹر؟ 99 رجسٹر، اور وہ بھی رجسٹر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس آدمی سے اَظَلَمَكَ كَتَبَ الْحَافِظُونَ، کیا میرے نگرانی کرنے والوں نے، لکھنے والوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ کہے گا اللہ نہیں، سب صحیح ہے۔ اللہ پوچھے گا اَلَكَ عُذْرٌ، کیا ان گناہوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی عذر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں، اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اللہ کہے گا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ میرے پاس کوئی نہیں نیکی ہے۔ یہ 99 رجسٹر سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں کارڈ کہتے ہیں، بینک وغیرہ کا کارڈ ہے، تو کہا ایک بطاقہ اللہ تعالیٰ نکالے گا اور کہے گا یہ لے جاؤ اور اس کو اس کے مقابلے میں تولو۔ وہ آدمی حیرانگی سے کہے گا یہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس بطاقے کی کیا حیثیت ہے؟ ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہ اے اللہ یہ 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس بطاقے کی، اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، تولو۔ تو حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ اس کارڈ پر لکھا ہوا ہوگا، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا فتاشت السجلات،
آپ دیکھتے ہیں جب کانٹے پر کوئی چیز وزن کی جاتی ہے، جس طرف زیادہ ہوتا ہے وہ حصہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور ہلکا جس طرف ہوتا ہے اس طرف کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اس 99 رجسٹر کو توڑا جائے گا ایک کارڈ کے مقابلے میں، تو یہ ہوا میں اڑنے لگیں گے رجسٹر۔ اللہ کہے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کو وزن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ توحید ہے۔ اگر توحید تمہارے دلوں کے اندر ہے تو جنت ایک دن انشاءاللہ ملے گی۔ ایک دوسری حدیث، جبریل آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول بشر امتک من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ کیا پیاری حدیث ہے، سنو۔ اللہ کے رسول سے کہا جبریل نے کہ اے محمد اپنے امت کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل سے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کیا ہو؟ جبریل نے کہا نعم، ہاں۔ پھر اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں اگرچہ اس نے چوری کیا ہو، زنا کیا ہو؟ جبریل جواب دیتے ہیں ہاں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کیا ہو؟ اللہ کے رسول سے جبریل کہتے ہیں ہاں، لیکن کیا کہا؟ خالصا من قلبہ، سچے دل سے کہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ مزاروں پر سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد پیر کے قدموں میں گر گر سجدہ نہیں کیا ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد کسی غیر اللہ سے نہیں مانگا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھا ہوگا، تب یہ جنت ملنے والی ہے۔ اور سنیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، اچھا ایک دھوکہ دیا جاتا ہے قوم کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی کائنات علیہ السلام کو رب العالمین وارننگ دے رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، آپ کی جانب وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے نبیوں کی جانب وحی کی گئی۔ لئن اشرکت، اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لیحبطن عملک، تو ضرور بے ضرور آپ کے عمل باطل ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور تم ضرور بے ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ رب العالمین نبی کائنات علیہ السلام کو وعدہ دے رہا ہے اگر ہم سے شرک ہو گیا تب کیا ہوگا۔ اور اٹھاؤ ساتویں پارے کو، اولو العزم انبیاء کا تذکرہ کیا، ایوب کا، زکریا کا، یحییٰ کا، الیاس کا، یوسف کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ان کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے بھی عمل ضائع اور برباد کر دیے جاتے۔ آئیے میں اس آیت کی طرف لے کے چل رہا ہوں جو میرا مستدل ہے، جس سے مجھے استدلال کرنا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، آمنو عربی میں اس کو ماضی کہا جاتا، ماضی کا سیگا، اور انگلش میں پاسٹ ٹینس، کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، لیکن اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی لوگ آمنے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے صحابہ کرام پر بڑی شان گزری،
اور اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ساتھیوں یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم ظلم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ ظلم وہ ظلم ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بچے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تب صحابہ کو جا کر کے سکون ملا، تو کیا پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم مشرکوں کا کام کریں گے تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا اور گئے کسی قبر پر، کہا اے قبر والے مجھے بیٹا دے دے، اے قبر والے مجھے بیٹی دے دے۔ آپ نے شرک کیا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پرویز بھائی جانتے ہوں گے کیونکہ عرب دنیا میں رہے ہیں، بتائیے قطمیر کس کو کہا جاتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر، بتائیے قطمیر کہتے ہیں جب آپ کھجور پھاڑیں گے اس کا گودا آپ کھا گئے اور وہ کھجور کے گٹھلی پر ایک چھلی ہوتی ہے، اسی کو عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ قطمیر کے مالک نہیں ہے، وہ کھجور کے اوپر جو باریک چھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، پہلے تو یہ سن نہیں سکتے ہیں اور اگر سن بھی لیں تو آپ کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے اللہ نے قرآن میں مثال دیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یاد کیا مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، پوری کائنات کو خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی کو تو چھوڑو پیدا کرنا، اگر ان کے چڑھاوے سے مکھی کچھ لے کر کے بھاگے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ کیا پیاری پیاری مثالیں دے رہا ہے، ذرا سوچئے اللہ نے کتنی پیاری مثال دیا ہے۔ اور آئیے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے فرمایا بے شک، جملہ کافی دیا، بے شک جس نے شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ظالموں کا مددگار قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا، نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا وہ دن آنے والا ہے جب نہ تو بچہ کا، آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے آپ کو کچھ فائدہ دیں گے،
گے اور نہ آپ کا مال آپ کو فائدہ دے گا. فائدہ دے گا تو صرف اسلام دے گا. کیوں؟ اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دھرم کوئی اگر ہے، کوئی مذہب اگر ہے تو اسلام ہے. اور اللہ نے دوسری جگہ اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی دھرم کو پسند کیا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پتہ کیا چلا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، چاہے ہندو کرے چاہے مسلم کرے، سب کو رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عبادت تو ثابت ہو گئی کہ عبادت رب العالمین کی ہونی چاہیے. آئیے اس نقطے کی طرف بھی آپ کو لے کے چل رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ عبادت ہم کیسے کریں؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ آج بہت ساری مسجدوں میں جاؤ تو کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح فتویٰ دے رہا ہے، کوئی اس طرح فتویٰ دے رہا ہے. یہ سارا مسلمانوں کے اندر ہے. اور بھیم راؤ امبیڈکر مسلمان ہونا چاہتے تھے، لیکن مہاتما گاندھی نے کہا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے، پہلے یہی فیصلہ کر لو، اس کے بعد اسلام قبول کرنا. یہ فرقہ بندی اور یہ اختلاف رکاوٹ بنا اتنے جبے غفیر کو اسلام قبول کرنے سے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کس کی جائے. وہ تو ہو چکا کہ رب العالمین کی عبادت ہو. عبادت کیسے کی جائے اب یہ مجھے بتانا، اور اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ قرآن والوں سنیے گا. اور اگر میری کوئی بات سخت ہو جائے اور آپ کے دل کو لگ جائے تو مجھے معاف کریے گا، کیونکہ ایک جراح جب زخموں کا آپریشن کرتا ہے تو اگر وہ مریض کا خیال رکھے تو کبھی بھی وہ آپریشن نہیں کر پائے گا. تو میں کر رہا تھا کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے. اس کا سیدھا سا سمپل سا جواب ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. آئیے ہم آپ کو قرآن اور حدیث دونوں کی طرف لے کر کے چلتے. اب کہتے ہیں نہیں، بہت سارے لوگ چاول من کا ہے کون کرو کہے رہو کونو بات رائی ہے اللہ ہے کن کرک. یہی کہتے ہیں. نہیں، یہ جواب نہیں. مثال کے طور پر پرویز بھائی صبح اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے ہوئے کہیں کہ کھانا بنا لینا. اب ان کی اہلیہ محترمہ نے شام کو سبزی بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور یہ غصہ ہو گئے اپنی اہلیہ پر اور کہہ دیں کہ میں نے کھانا بنانے کے لیے تجھے کہا تھا، یہ سبزی بنا کر کے دیا ہے. تو اب یہ بتاؤ پرویز بھائی غلطی پر آئے یا ان کی بیوی؟ بتاؤ. بول دے یار بیوی. ارے بھائی اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ پرویز بھائی کہیں ارے بول یار اپنی اہلیہ سے صبح کو کہ بھائی میرے لیے کھانا بنا کے رکھنا. صرف اتنا کہا، نہ تو گوشت کا نام لیا، نہ تو مچھلی کا نام لیا، نہ تو سبزی کا نام لیا. اب پرویز بھائی کی اہلیہ نے کھانا سبزی بنا کر کے دے دیا اور یہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تو نے مچھلی کیوں نہیں بنایا. تو بتاؤ پرویز بھائی غلطی پر آئے یا ان کی اہلیہ؟ بولو. پرویز بھائی غلطی پر. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے نہیں مجھے ایسے عبادت چاہیے تو اللہ غلطی پر ہوگا کہ آپ ہوں. اور اگر بتائے میرا رب غلطی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے رب نے عبادت کا طریقہ بھی بتلا دیا. آئیے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں قرآن مقدس کی طرف. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کہا تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ کون آئیڈیل ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو، نماز پڑھنے والوں سنو، آج حدیث سنا رہا ہوں، شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے، شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہمیں۔ تاکہ بخاری کی روایت، دو شارانی کی کتاب نہیں، بخاری اور امت مسلمہ کا یہ فیصلہ ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ اس میں حدیث آئی، راوی حدیث بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم کو نماز پڑھائے 2 رکعت۔ اللہ کے رسول منبر پر چڑھ گئے اور اسی پر، سنیے گا ذرا غور سے، اسی پر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کیا اور پھر اسی منبر پر رکوع کیا، اور جب سجدہ کرنا ہوا اللہ کے رسول اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ رہے ہیں، صحابہ اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد کائنات کا امام پھر امامت کے لیے منبر پر چڑھ گیا، اسی پر کائنات کے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں اور اسی پر رکوع کر رہے ہیں، اور پھر جب سجدہ کرنا ہوا اللہ کے رسول ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ رہے ہیں، صحابہ بھی ہٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 سجدے کیے اور تشہد میں بیٹھے اور سلام پھیرنے کے بعد کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے تم نے مجھے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ اڑوا والوں نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ نبی کے صحابہ نے دیکھا، نبی کے صحابہ نے دیکھا، اور ابھی امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ آج سنیے گا ذرا حقیقت کو، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش سن 80 ہجری کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہو جاتی ہے، یعنی نبی کے 70 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے۔ امام مالک امام دار الہجرہ ان کی پیدائش سن 93 ہجری کی ہے، یعنی نبی کی وفات کے 83 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش 150 ہجری کی ہے، یعنی نبی کی وفات کے 140 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی پیدائش 164 ہجری کی ہے۔ اب ذرا بتاؤ، اب ذرا غور سے اپنے دل میں سوچو، دھیان سے سوچو کہ نبی کی نماز کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا، اور صحابہ کے بعد صحابہ کو تابعی نے دیکھا، تابعی کو تابعی نے دیکھا، اسی طرح سے دیکھنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب العالمین نے اس کے رکوع کو، اس کے سجود کو، اس کے تسبیحات کو رب العالمین نے نبی کی زندگی میں پورا کر دیا۔ اور آج ذرا میری بات کو سنجیدگی کے ساتھ سننا، جب اہل الحدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بھائی اس سے روکنے کے لیے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رفع الیدین اس لیے کرتے تھے کہ بغل میں صحابہ بت لے کے آتے تھے، صحابہ کا بھیڑ۔ اچھا،
کہا رفع الیدین کروایا، بت گر گیا، اور کہا اہل حدیث جو آمین تیز کہتے ہیں وہ منہ میں بت لے کر کے آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے آمین کہلوایا تو بت گر گئے۔ اچھا چلو دو جگہوں سے تو گروا دیا، اس زمانے میں بھی تو جیب ہوا کرتی تھی، اگر کوئی جیب میں بت لے کر کے آتا تب قمیص نکلواتے، پگڑی باندھتے تھے لوگ، پگڑی میں بت رکھتے تب کیا کرتے؟ یہ 420 ہے، صحابہ پر الزام ہے، کسی شاعر نے خود کہا، کیا خوب کہا ہے، خود بدلتے نہیں تو راہ کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں تو راہ کو بدل دیتے ہیں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آئے 150، حق کو ناحق کر دیا جب ہاتھ آئے 150، دل میں ان کے خوف محشر کا پتہ لگتا ہے۔ اور بت بھی کتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ منہ میں آ جاتے تھے۔ ابھی تو اتنا ماڈرن زمانہ تو نہیں ہوا تھا کہ مشینیں تھی، بڑے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور بڑے چھوٹے چھوٹے بت بنا دیتے۔ بتائیے یہ کیا صحابہ پر الزام لگا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور قیامت کے دن رب العالمین نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے میرے صحابہ پر یہ الزام لگایا تھا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حذیفہ ابن الیمان، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو وہ ذرا نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، اور پھر حذیفہ ابن الیمان نے انہیں بلایا، کہا تم اپنی نماز کو ٹھیک کر لو وگرنہ تمہاری موت نبی کی سنت پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نے 40 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے کسی نے ٹوکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے ٹوکا نہیں ہے تو آپ صحیح کر رہے ہیں، جب ٹوکنے والا مل گیا اور پروف دے رہا ہے آپ کو تو آپ کو بات تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے بات کو تسلیم نہیں کیا اور اگر حدیث صحیح ہے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو نوجوانوں، کسی بھی عالم سے، مجھ سے، سب سے کہو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، کتاب و سنت سے دلیل لاؤ، قرآن سے لاؤ یا حدیث صحیحہ سے لے کر کے آؤ۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک حدیث بڑی مشہور ہے ذخیرہ حدیث میں، حدیث مسیء صلاۃ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کی نماز جس کی بگڑ گئی تھی، کافی لمبی حدیث ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، قوم کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصلی، تم واپس پلٹ جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ پڑھ کر کے آتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، قوم کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصلی، تم جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ وہ تیسری بار جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصلی، تم جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے اچھی مجھے نماز نہیں آتی ہے، آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا۔ نماز کا طریقہ نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ اور ایک بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں کڑوا کے لوگوں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے یا ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اور اگر آپ امام کے پیچھے ہو تو کہتے ہیں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ سمندر میں ہے کہ زمین میں ہے کہ آسمان میں ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔
بس وہ ہم اپنے باپ دادا سے جو لکیر پیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے کہا میں 1000 روپیہ انعام دوں گا آپ کو اگر صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دو اس طرح کی نیت، مجھے 1000 روپیہ میں آپ کو دے دوں گا۔ اب ثابت کرنے کے بجائے وہ جھگڑا ابراہیم علیہ السلام سے جب نئی بات بن پائی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا اور بڑے والے کے سر پہ کلہاڑا رکھ دیا کندھے پر اور کہا اسی بڑے نے توڑا ہے۔ جب ان کے پاس جواب نہیں بن پایا تو کہا اس کو آگ میں جلا دو۔ تو یہی حال ہماری قوم کا ہے، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں ان کی بات نہ سننا، ان کے جلسے میں مت جانا، انہیں سلام مت کرنا، نکاح ٹوٹ جائے۔ اب سلام سے بھی نکاح ٹوٹ جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عجیب اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن میں؟ اگر ہم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف پھیر دینا چاہیے۔ قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہاں پر خطاب پوری کائنات کو نہیں ہے، یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے، اولو الامر سے مراد جو آپ کے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب۔ آئیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے حنفی فقہ پڑھایا کئی سال تک، اس لیے مجھے باتیں یاد ہیں۔ آئیے میں اختلاف کو کیسے جو ہے ختم کیا جائے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ حنفی مسلک کی یہ کتاب ہے شرح الوقایہ، یہ فقہ کی کتاب ہے اور اہل حدیث مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک عالم صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ آپ کون کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ حنفی عالم تھے اور اچھا اخلاق کے ہیں، جھگڑالوں نے۔ تو میں نے کہا فلاں کتاب، اور جب اس کا نام لیا تو کہا کہ ہاں آپ لوگ بھی ہماری کتاب پڑھاتے ہیں، اس میں کیڑے نکالتے ہو؟ کہہ رہے نہیں، ہم کیڑے نہیں نکالتے، ہم سب سے فیض حاصل کرتے ہیں، ہم سب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، للہ اللہ کے لیے، ولرسول ہی اس کے رسول کے لیے، ولکتاب ہی اس کی کتاب قرآن کے لیے، اور وَلِأَئِمَّتِهِمْ اور ان کے ائمہ کے لیے، وَآمَّتِهِمْ سب کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی لیے ہم سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں مسئلہ آیا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، بس ایک دو باتیں کر کے میں آپ کو رخصت کرنا چاہوں گا اور میں بھی رخصت ہونا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ وضو بنانے کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو چھو لیا تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ مجلس والے بتاؤ، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ۔ عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ٹوٹے گا، اب ان کا کوئی رد کرنے والا کوئی بتائے ٹوٹے گا؟ ہاں بولو۔ نہیں بھائی، عبداللہ بھائی کی بات صحیح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی بات کے قائل ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا، امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ اور گستاخی معاف کریے گا، امام شافعی امام ابو حنیفہ سے حدیث میں بڑے ہیں، حدیث کے علم میں امام شافعی بہت بڑے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں وہ ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔
اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہو جائے گا نا عبداللہ بھائی؟ وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے رات بھر آپ پڑھتے رہو۔ اب آئیے دونوں کے دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا، ان کا استدلال ہے قرآن کی آیت کریمہ، قرآن کی آیت کریمہ ان کا استدلال ہے، یا ایھا الذین آمنوا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء۔ یہ ٹکڑا قرآن کا، یہ آیت کا ٹکڑا استدلال ہے امام شافعی کا۔ اولا لامسا یلامس، ملامست کے معنی ہوتے ہیں چھونا، لیکن یہاں پر لغوی معنی نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے لمس سے، لامسا ملامسہ سے مراد ہے جمع کرنا۔ مفسرین یہی کہتے ہیں یہاں پر چوک ہو گئی امام شافعی سے، انہوں نے چھونا مراد لے لیا جبکہ مراد ہے جمع کرنا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل زبردست مضبوط ملی۔ امام ابو حنیفہ کہتے نہیں وضو ٹوٹے گا، کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد مسجد کو جا رہے تھے، ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ یہ استدلال ہے، یہ دلیل ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، وضو نہیں ٹوٹتا ہے بیوی کو چھو لینے سے۔ ہم امام ابو حنیفہ کے ساتھ یہاں پر ہیں، ہم تمام ائمہ کی قدر کرتے ہیں، تمام ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن جہاں پر کتاب و سنت سے متصادم ہوتی ہے کوئی بات، کوئی قول قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، تب ہم وہاں پر کسی امام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو پھیر دیتے ہیں۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حج تمتع، حج تمتع کہتے ہیں کہ حج کے ساتھ عمرے کی نیت کرنا اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو پھر سے احرام باندھنا، یہ حج تمتع ہے۔ اور جب آپ عمرہ کر لیں گے، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، اور پھر 8 تاریخ کو یوم الترویہ سے آپ پھر نیا احرام باندھیں گے۔ یہ حج تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ہے حج تمتع۔ تو یہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، حج میں ہوتے ہیں، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ جا کر کے اعلان کر دو حاجیوں میں کہ آج کے بعد کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ آرڈر ہے امیر المومنین کا۔ اب منادی کرنے والا گیا، منادی کرتے ہوئے ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچا، کہا کہ امیر المومنین نے یہ اعلان جاری کیا ہے کہ اب کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ اچھا، تب کیا کہتے عبداللہ ابن عمر؟ سن لو، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے یہ عبارت۔ کہا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام قول ابی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ کے قول کی اتباع کی جائے گی؟ میں حج تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں، جاؤ گے جا کے میرے باپ کو بتاؤ۔ وہ آدمی آتا کہ اللہ کے رسول امیر المومنین، آپ کا بیٹا سب سے پہلے آپ کی مخالفت کر رہا ہے، کہا اللہ نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو میری غلطیوں پر مجھے تنبیہ کر رہا، تو جب عمر کی بات چھوڑی جا سکتی ہے تو اور کس کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی ہے؟ اس لیے جس کی بھی بات کتاب و سنت سے ملے گی اس کو مانا جائے گا، اور جس کی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے گی اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو صحیح سمجھ اور صحیح دین اور صحیح اسلام کی رہنمائی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. समाज से राजनीति तक, शिक्षा से अपराध तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, फिल्मी सितारों पर भी होगी हमारी नज़र. आसमान की भी हम रखेंगे खबर. अब हर खबर सिर्फ यूपी टाइम्स न्यूज़ पर. सब्सक्राइब नाउ.